آج سے ہزاروں سال پہلے جب انسان رات کو آسمان کی طرف دیکھتا تھا، یہ چاند، یہ ستارے اور یہ روشنی، کیا یہی میری پوری کائنات ہے؟ لیکن آج سائنس نے جو کچھ ڈسکور کیا ہے اس نے انسان کو حیران کر دیا ہے۔ اولم یری الذین کفروا، کیا وہ کافر نہیں دیکھتے ان السماوات والارض کانت رتقا فتقناہما، کہ ہماری کائنات یا آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں علیحدہ کیا۔ اور انسان جتنا کائنات کو سمجھتا جا رہا ہے اتنا ہی ایک جملہ اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم روز نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اذان میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر، تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یا اس جملے کے پیچھے ایسی حقیقت چھپی ہے؟ جو پوری کائنات کو سمجھنے کے بعد سمجھ آتی ہے۔ آج اس ویڈیو کے ختم ہونے تک آپ صرف اللہ اکبر کا مطلب نہیں سمجھیں گے، بلکہ شاید آپ پہلی دفعہ دل سے محسوس کریں گے کہ انسان کتنا چھوٹا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟ اور اللہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ سوچئے آپ جس زمین پر کھڑے ہیں، یہ زمین ہر سیکنڈ تقریباً 465 میٹر کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور یہ صرف گھوم نہیں رہی بلکہ یہ سورج کے گرد بھی تقریباً 30 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے۔ لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ہمارا سورج بھی ملکی وے گلیکسی کے مرکز کے گرد تقریباً 220 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہا ہے۔ اور ملکی وے گلیکسی بھی اکیلی نہیں، سائنس کے مطابق ہماری پوری یونیورس میں اربوں نہیں بلکہ خربوں گلیکسیز موجود ہیں۔ ہر گلیکسی میں اربوں ستارے، ہر ستارے کے گرد پلانٹس، اور یہ سب ایک ایسے نظام کے مطابق چل رہے ہیں جس میں آج تک 1 سیکنڈ کی بھی غلطی ریکارڈ نہیں ہوئی۔ قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے کہا تھا، نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے۔ اب ذرا سوچئے، اس کائنات کو چلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ ہے، جلیل القدر۔ یہاں سے اللہ اکبر کا اصل مطلب شروع ہوتا ہے۔ اللہ صرف آسمانوں سے برا نہیں، اللہ صرف زمین سے برا نہیں، اللہ صرف سورج اور چاند سے برا نہیں، اللہ پوری کائنات سے بڑا ہے۔ اور جو کائنات ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اور اللہ کی کائنات صرف آسمانوں میں نہیں بلکہ آپ اپنے جسم میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سائنس کے مطابق انسان کے جسم میں تقریباً 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں۔ ہر سیکنڈ لاکھوں سیلز مرتے ہیں اور ہر سیکنڈ لاکھوں نئے سیلز پیدا ہوتے ہیں۔ ہم سو رہے ہوں، دل پھر بھی دھڑکتا ہے، پھیپھڑے سانس لیتے ہیں، جگر اپنا کام کرتا ہے، امیون سسٹم لاکھوں بیکٹیریاز کو اور وائرسز کو ختم کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ سوچو، ایک چھوٹا سا بیج، آپ اسے مٹی میں ڈالتے ہیں، کچھ عرصے بعد اس سے کتنا بڑا درخت نکلتا ہے، پھر اس درخت پر ہزاروں پھل لگتے ہیں، پھر ہر پھل میں دوبارہ ہزاروں بیج۔ یہ ڈیٹا کس نے رکھا؟ یہ پروگرام کس نے لکھا؟ قرآن فرماتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ ایک قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے انڈے سے چوزا نکلتا ہے، بے جان زمین بارش کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہ مثال دیتا ہے۔ اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم ان کو ایک بے جان علاقے کی طرف لے جاتے ہیں،
پھر اس سے یعنی بارش سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں. اسی طرح مردوں کا جی اٹھنا ہوگا. اب ذرا سوچئے، جو اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے، جو اربوں گلیکسیز کو سنبھال رہا ہے، جو ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، جو سمندروں کی مچھلیوں تک کو جانتا ہے، جو ہر درخت کا ہر پتا جانتا ہے، اس کے لیے ہمیں دوبارہ پیدا کرنا کتنا مشکل ہوگا. اور جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اصل میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ میری پرابلم سے اللہ بڑا ہے، میری بیماری سے اللہ بڑا ہے، میری پریشانی سے اللہ بڑا ہے، میرے ڈر سے اللہ بڑا ہے، اور پوری کائنات سے اللہ بڑا ہے. اسی لیے نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کو پیچھے چھوڑ کر کہتے ہیں اللہ اکبر. اور جب انسان واقعی اللہ اکبر کا مطلب سمجھ لیتا ہے تو پھر اسے کسی اور سے ڈر نہیں لگتا. تو اگلی بار جب آپ اللہ اکبر کہیں تو صرف زبان سے نہیں بلکہ کچھ وقت کے لیے آسمانوں کو، گلیکسیز کو، اپنے دل کی دھڑکن کو، اپنے جسم کے اندر سیلز کو، ایک بیج کو، ایک انڈے کو، ان سب چیزوں کو یاد رکھیے گا اور پھر دل سے کہیے گا اللہ اکبر. اللہ اکبر کا مطلب سمجھانے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں. اس سیریز میں ہم آپ کو زمین سے لے کے یونیورس تک کا سفر کروائیں گے. انسان کے جسم سے لے کے اس کے اندر موجود ہر ایک سیلز، ایٹمز، ڈی این اے تک ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں گے. یقین کریں اس سیریز کو دیکھنے کے بعد جب بھی آپ اللہ اکبر کہیں گے تو شاید پہلی دفعہ آپ اللہ اکبر کا اصل مطلب سمجھ سکیں گے اور اس کو محسوس کر سکیں گے. سبسکرائب.